السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ہمارے خصوصی اسپیکر ہیں مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، جن کی بصیرت افروز تقریر سے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق ہوتی ہے، دل کی دنیا بدلتی ہے، حب الوطنی اور ایثار و اخلاق کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں محسوس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں دعوتی کام کے ساتھ ساتھ رفاہی کام بھی کیا۔ خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دور ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عرب کی اس سرزمین پر اور ایک ایسی جگہ جہاں حج کے دوران رفاہی کام کا تصور تھا، حاجیوں کی خدمات کا تصور تھا، لیکن ایک مملکت کے طور پر، ایک ریاست کے طور پر، ایک اجتماعیت کے طور پر رفاہی کام کا تصور نہیں تھا۔ قبائل تھے، قبائلی عصبیت تھی، لیکن خلفائے راشدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاہی کام کا، ویلفیئر کام کا جو طریقہ سیکھا تھا، جو انہیں انداز ملا تھا، اسے بڑا منظم کیا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مختصر دور خلافت میں لوگوں کی خبرگیری، غریبوں اور محتاجوں کے تعاون، بے کسوں اور یتیموں کی مالی امداد کے لیے بیت المال کے نظام کو بڑا مستحکم کیا۔ بیت المال کی آمدنی کو بھی مستحکم کیا اور اس کے خرچ کو بھی مستحکم کیا۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے نصوص ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو بیت المال کے نظام کو منظم کرتی ہیں، جو آمدنی کے ذرائع کو متعین کرتی ہیں اور خرچ کے مدات کو متعین کرتی ہیں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سلسلے میں واضح پالیسی اپنائی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں گے کہ وہ حضرات جب بیت المال میں اپنی زکوٰۃ نہیں جمع کرنا چاہتے تھے اور وہ قبائل جنہوں نے اعلان کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنا جو کچھ صدقہ و خیرات ہے، جو کچھ زکوٰۃ ہے ہماری، وہ ہم خرچ کر دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کو جس طریقے پر منظم کیا تھا اور بیت المال کے ذریعے جو رفاہی خدمات انجام پاتی ہیں، اسے مسلسل جاری رکھا جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنا مال جو صدقہ و خیرات کی شکل میں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، اسے وہ بیت المال میں جمع کرے، اور اگر وہ جمع نہیں کرتا ہے تو اس سے لڑائی کی جائے گی، اس سے زور زبردستی کے ذریعے جبر کر کے بیت المال میں جمع کروایا جائے گا تاکہ رفاہی خدمات پر اثر نہ پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اپنے دور خلافت میں انہوں نے رفاہی کام کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے تو صحابہ کرام کے وظیفے متعین کیے اور انہیں ان کے مراتب کے لحاظ سے، اسلام لانے کے لحاظ سے، اسلام میں اپنی قربانیوں کے لحاظ سے اور ان کی بہت ساری دیگر خصوصیات کی بنیاد پر، چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے غیر اہل بیت ہوں، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے وظیفے متعین کیے۔ چنانچہ اہل بیت میں خصوصاً وہ تمام لوگ جو آل بیت تھے، ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان کے بیٹے، ان کے بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے ان کے وظیفے متعین کرائے اور زیادہ کیا، یہ کہہ کر کہ ان کا حق ہے۔ اسی طرح
غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، حتیٰ کہ فوج میں خدمات انجام دینے والے رضاکار افراد جو اس سے پہلے تنخواہیں نہیں لیتے تھے، ان کے لیے بھی تنخواہیں متعین کی، ان کے بچوں کے لیے وظیفے متعین کیے۔ جو لوگ اسلامی خدمات کو انجام دینے میں، ملک اور ریاست کی خدمت انجام دینے میں انتقال کر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، کام آ جاتے تھے، انہوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وظائف متعین کی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف وہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں تھے۔ تمام وہ بوڑھے اشخاص جو اپنی کمائی کے لائق نہیں ہیں، جو محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی کفیل بھی نہیں ہے، ان کے گھر میں کوئی ان کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وظائف متعین کیے، بیت المال سے ان کا خرچ متعین کیا اور ماہانہ انہیں دیا جاتا۔ بیت المال کا نظام، اس کا رجسٹر، اس کا حساب کتاب، اس کے تمام لین دین کے معاملات انہوں نے متعین کیے، اور اس طور پر متعین کیے کہ تاکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح انہوں نے اس نظام کو بنایا اور کیا، لوگوں میں جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہیں کیا، بلکہ شہروں کو آباد کرنے کا ایک نظام بنایا۔ شہری آبادیاں کیسے بستی ہیں، شہر کیسے آباد ہوتے ہیں، دجلہ و فرات کے کنارے دور دراز علاقوں میں آبادیوں کو بسانے، ان کی ضرورت کے سامان مہیا کرانے، ان کے لیے رفاہی خدمات، آنے جانے کے راستوں، سرائے اور اس کے علاوہ پانی کا انتظام، یہ سارے کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑے پیمانے پر، بڑے منظم انداز میں انہوں نے کیا۔ مسافروں کی خدمت کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے، حج میں مکہ مکرمہ آنے جانے والوں کے لیے، اور دیگر بہت سارے وہ لوگ جو اجنبی ہوتے تھے، جو آتے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کا نظم کیا اور رفاہی خدمات کا ایک واضح تصور اپنے مملکت میں جاری فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جود و سخا کے پیکر تھے، جو اپنا مال لٹایا کرتے تھے غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، اسلامی ریاست کے لیے پورے قافلے وقف کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے ایک اس کنویں کو، جس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور اہل مدینہ انہیں وہ پانی نہیں مل پاتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور وقف کر دیا، رفاہ عام میں اسے کر دیا، اسے سب کے لیے عموم کر دیا کہ تاکہ ہر کوئی میٹھا پانی پی سکے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں، جو ایک طویل دور خلافت رہا ہے، انہوں نے بڑے پیمانے پر رفاہی خدمات انجام دیے، بڑے پیمانے پر انہوں نے لوگوں کی سہولیات کے لیے دور دراز علاقوں میں بہت ساری تعمیرات کروائیں، دور دراز علاقوں میں بہت سارے نظم و ضبط بنائے، اور چونکہ ان کے زمانے میں اسلامی ریاست بہت پھیل گئی تھی، اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا، دور دراز تک لوگ وسیع پیمانے پر سفر کیا کرتے تھے، آتے جاتے تھے، وفود، کاروباری تجارتی قافلے، چونکہ وہ خود بہت بڑے تاجر تھے، انہیں اندازہ تھا کہ تجار کی ضرورت کیا ہے، مارکیٹ کی ضرورت کیا ہے، بازار بسائے، ان لوگوں نے بازار کا سسٹم بنایا، بازار میں دیکھ ریکھ کا نظام بنایا، بازار میں جو لوگ اپنا سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، ان کے لیے نظم و ضبط بنایا، ان کی سہولیات کے لیے نظم و ضبط بنایا۔ یہ ساری چیزیں بڑے پیمانے پر دور خلافت میں انجام پائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے نظام کو بڑے سلیقے سے جاری و ساری رکھا، گرچہ ان کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس فتنے نے سر اٹھایا تھا، وہ مزید سر اٹھاتا چلا گیا، حالات خراب ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاہی خدمات کو روکا نہیں۔ انسانوں کی بھلائی، سماج سوسائٹی کی بھلائی، غریبوں اور مسکینوں کی خبرگیری، یتیموں اور بیواؤں کی مدد، اور ان سب معاملات میں جو بیت المال کا نظام تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری رکھا۔ دور خلافت کا
وہ دور بڑا زرعی دور ہے رفاہی خدمات کے لیے اور بڑا بے نیاز دور ہے. خلفائے راشدین نے جو رفاہی خدمات انجام دی ہیں اس میں کوئی نہ احسان جتانے کا کام تھا اور نہ بدلہ طلب کرنے کا کام تھا, نہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا تھا اور نہ کسی قسم کا دباؤ ہوتا تھا. خالص اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کیا کرتے. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.